کہ یا تو ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ ہو گیا یا کوئی پیپر میں مسئلہ آ گیا, اس وجہ سے سودا کینسل ہو جاتا ہے. اب کیونکہ ہم تو پوری اس میں ورکنگ کر چکے ہوتے ہیں, ہر طرح سے اپنے جتنا بھی ٹائم ہے وہ لگا چکے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات سودا کینسل ہونے پہ بہت سے لوگ یہ کہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمیشن دے بھی دیتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی سودا ہی نہیں ہوا تو کمیشن کس بات کا. اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں کوئی کمیشن دے دیتا ہے اس سودے میں کہ سودا تو ہوا نہیں ہے کمپلیٹ, انڈر سے کینسل ہو چکا سودا, تو کمیشن لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے, یا جو ہمیں اس محنتانے پہ کمیشن نہیں دے رہا ہے اس کا نہ دینا صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا, مارکیٹ کی پریکٹس کیا ہے؟ کیا یعنی جو بروکر ہوتے ہیں اس صورتحال کے اندر اپنا کمیشن کلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں, عموماً جو یہ ہوتا ہے کہ کلیم تو کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ محنت کی ہے اس نے, وہ کہتا بھائی ہمیں تو ہمارا تو سارا محنت لگ گئی اس پہ, جو بھی ٹائم لگنا تھا جو بھی کچھ ہونا تھا وہ ہوا ہے اس پہ, لیکن ظاہر سی بات ہے فورس نہیں کر سکتا, وہ زیادہ فورس کر نہیں سکتا کیونکہ سودا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اب میرا دو طرفہ سوال ہے آپ سے, ایک تو یہ کہ کیا میرے لیے وہ اس پہ کمیشن لینا جائز ہے, کیونکہ کچھ لوگ دے بھی دیتے ہیں, کہ چلو ہم نے ورکنگ کی ہے, اتنی محنت کی ہے, تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں, پوری نہیں دیتے, 25% 50% دے دیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. آیا وہ جو دیتے ہیں وہ میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا ان کی طرف سے کہ جو مجھے نہیں دے رہے ہیں ان کا نہ دینا مناسب ہے یا نہیں ہے, کہ جیسے میں نے تو محنت کی ہے پوری اور وہ مکر جاتے ہیں کہ بھائی کمیشن کس بات کا, تو وہ ان کے لیے صحیح ہے. ماشاءاللہ, دونوں ڈبل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اسلام بھائی نے سوال پوچھا ہے. ایسا ہمارے اسلام بھائی کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. حضور, سوال آپ نے سنا اور اس سے ملتا جلتا سوال پچھلے سلسلے میں تھا, لیکن انہوں نے بڑا بریف کوشچن کیا ہے اور دو طرفہ سوال کیا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس معاملے کی 2 سے 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ سودا ہوا ہی نہیں, میٹنگز ہوئی, بارگیننگ بھی ہوئی, معاملات طے پانے کی طرف بھی گئے, لیکن سودا ڈن ہونے سے پہلے دونوں الگ ہو گئے, اس کہیے کہ کینسل ہو گیا معاملہ. جو بروکر کی محنت ہے وہ بھی پانی میں چلی گئی, کیونکہ ہمارے عرف میں بروکر کا جو اصل کام ہے وہ ہے پارٹیوں کو ملوا کر سودے کو ڈن کی طرف لے جانا, انجام کی طرف لے جانا. صحیح. اسی وقت وہ اپنی جرات کا مستحق ہوتا ہے. اس سے پہلے تو اس کی مثال اس دکاندار کی طرح ہے جو صبح آتا ہے, لائٹ جلاتا ہے, ملازم اس کے پاس ہوتا ہے, صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے, کوئی بکری نہیں ہوتی. اس کی بھی تو محنت گئی ہے نا. تو چونکہ اس کا یہ عمل کوشش میں شامل ہے, کوشش کرے گا تو آگے بڑھے گا. تو بروکر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ کوشش کرے اور کامیابی حاصل ہو. صحیح. تو اگر وہ سودا نہیں ہو سکا تو اسے کسی قسم کی بروکری کا استحقاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے پارٹی کو ملوا دیا اور انہوں نے خرید و فروخت کر لی, ایجاب و قبول ہو گیا, سودا ڈن ہو گیا. اب آگے کسی مرحلے پر وہ سودا کینسل کرتے ہیں. خاص طور پر ہمارے ہاں بیانہ ضبطی کی جو صورتیں ہیں یہ بے ہو جانے کے بعد ہوتی ہیں. تو اب یہاں 2 صورتیں بنیں گی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ بعض بروکر صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ پارٹیوں کو ملوا دیا. ٹھیک ہے. جیسا کہ کرائے کے معاہدوں میں ہوتا ہے, پارٹیوں کو ملوانے کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. خرید و فروخت کی بھی ایسی صورتیں ہوں گی کہ سودا ڈن کروانے کے بعد ان کا کام ختم. ٹھیک ہے. اگر پہلے سے انڈرسٹوڈ تھا کہ اب ان کا کام ختم, تو وہ اپنی پوری بروکری کے حقدار ہوں گے اور مانگنا بھی ان کے لیے جائز ہوگا اور نہ دینا ظلم اور ان کی اجرت کا روکنا ہوگا. لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بروکر کا کام صرف یہی ختم نہیں ہوا ہوتا, بلکہ اسے کاغذات بنوانے ہوتے ہیں, اسے ٹرانسفر کروانے ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. ڈیجیٹل جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کے اندر الیکٹریسٹی وغیرہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. وہ جو بقیہ کام تھے وہ تو رہ گئے. صحیح. تو اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے جو سودا کینسل کیا ہے, کیا جو بروکر ہے اسے بالکل ہی اجرت نہیں ملے گی, یا ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تو دیکھیے, اس نے اپنے کام کا ایک حصہ انجام دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ وہ کام پورا نہیں کر سکا,
مثال کے طور پر ایک مزدور لا کے رکھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ